لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وأهل بيته الذين أنعم الله عليهم وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. واقع کربلا تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جس کی حرارت مومنین کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن کربلا بظاہر 2 محرم سے شروع ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکہ تشریف لے آئے تھے اور اس وقت مسلسل کوفیوں کی طرف سے خطوط آ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اپنا رسول اللہ آپ آ جائیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے آخر میں یہ بھی لکھا گیا تو ہم آپ کی جد سے شکایت کریں گے کہ امام حسین نے ہماری ہدایت نہیں کی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل جو آپ کے چچزاد بھائی تھے اور بڑے بہادر، اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اپنے آپ کو جناب مسلم نے اس طریقے سے غرق کر رکھا تھا کہ جو بھی حکم امام ہو اس کے اوپر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ امام کے حکم سے جناب مسلم مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے، کہ آپ کے 2 فرزند بھی آپ کے ساتھ میں تھے، اور راستے میں کچھ اس طریقے کے واقعات ہوئے کہ جناب مسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ سفر مولا حسین علیہ السلام کے لیے مبارک نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو اطلاع بھی دیتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنی منزل کو جانتے تھے، اپنے مقصد کو جانتے تھے. چنانچہ جناب مسلم کوفے میں پہنچے، اور کوفے میں پہنچنے کے بعد روایات یہ کہتی ہیں کہ 18,000، بعض روایات میں یہ ہے کہ 12,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور یہ جناب مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی تھی یہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت تھی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ مسلم کی بیعت گویا حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت ہے. چنانچہ اس کے بعد جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا، اور اس کے بعد چونکہ وہ کوفے کے لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، وہ سب کو پہچانتا تھا کہ کون اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا ہے، کون وہ ہے جو پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ سکتا ہے، کون وہ ہے جو اپنے اولاد کی وجہ سے خوف زدہ ہو سکتا ہے، ایک ایک کو پہچانتا تھا. لہذا اس نے اپنے سارے حربے استعمال کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب مسلم کے لیے جناب حانی ابن عروہ کے گھر کے علاوہ کوئی پناہ نہیں تھی کوفے میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب حانی کو بھی طلب کیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ جناب حانی کو اس جرم میں قتل کر دیا جائے کہ انہوں نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں کیوں پناہ دی ہے. لیکن ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، اس وقت چھوڑ دیا گیا. لیکن بعد میں ان کی بھی شہادت ہوئی، اور جناب مسلم جناب حانی کے گھر سے نکلے. اب روایات یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب جناب مسلم ایک گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھر کی مالکہ تھی وہ دروازے پر آئی، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اے شخص، تجھے معلوم نہیں ہے کوفے کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اور تو یہاں پر بیٹھا ہوا، اپنے گھر چلا جا، حالات بہتر نہیں ہیں. جناب مسلم نے جب اتنا سنا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اتنا سننا تھا. اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب مسلم فرماتے ہیں میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا کون سے محلے کے رہنے والے ہیں؟ کہا محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں. کون ہے؟ کہا میں سفیر حسینی مسلم ابن عقیل ہوں. اتنا سننا تھا کہ آقا آپ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں
مولا گھر کے اندر تشریف لائیے. جناب مسلم کو اپنے گھر کے اندر لے کے گئی. اتنا خوش تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کا سفیر ہمارے گھر کا مہمان ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں تک بات پہنچی کہ اس کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دی. جب بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دی اور وہاں سے ابن زیاد نے ایک لشکر کی ٹکڑی کو، کچھ سپاہیوں کو جناب مسلم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. جناب مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو اپنے مقام سے اٹھے. تو نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دشمن مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ دشمن تیرے گھر کے اندر داخل ہو، تیرے گھر کے اندر داخل ہو، نامحرم تیرے گھر کے اندر آ جائے. میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا. میں باہر جا رہا ہوں. میں کہوں گا اے جناب مسلم، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ طوعہ کے گھر میں ابن زیاد کے سپاہی داخل ہوں. لیکن اے جناب مسلم، ذرا روز عاشور دیکھیے، کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد خیام کے اندر اشقیاء داخل ہو رہے ہیں. ارے زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، ام کلثوم کی چادر چھینی جا رہی ہے، سکینہ کے گوہر چھینے جا رہے ہیں. امام سجاد پر کیا گزری ہوگی. جزاکم ربکم ارباب عزا ہاذا دارو. اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی، طویل جنگ ہوئی. اور اس کے بعد جناب مسلم کو زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. اب جناب مسلم کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولا حسین کوفے کے حالات کو بہتر سمجھ کے کوفے میں آ جائے. لہذا بس یہ بے چینی ہے کہ کسی طریقے سے مولا حسین کو معلوم ہو جائے کہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے، میرا مولا یہاں نہ آئے. آزادار وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم کو قتل کیا جا رہا تھا، جناب مسلم کو قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی مولا مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہاں جناب مسلم کے گلے پر تلوار چلی. جناب مسلم کے لاشے کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا. ادھر مسلم شہید ہوئے، ادھر مولا حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچے، ایک شخص کو دیکھا کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. کہا ذرا اسے بلاؤ تو صحیح، میں اپنے بھائی مسلم کی خبر لینا چاہتا ہوں. جب وہ قریب آیا اس سے پوچھا گیا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں. کہا ذرا یہ تو بتاؤ میرے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا اگر مسلم کے بارے میں پوچھنا ہے تو ذرا تنہائی میں چلیے. اتنا سننا تھا. امام نے کہا نہیں، یہ سب میرے جانثار ہیں، جو کہنا ہے کہو. اس نے کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. اے عزادار مولا حسین نے سر سے امامہ اتارا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے امام خیمے کی طرف چلے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ارے آنسوؤں کو خوش کیا. جناب مسلم کی یتیمہ کو آغوش میں اٹھایا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بچی کو چومنا شروع کیا. امام نے پیار کرنا شروع کیا. ارے بچی نے جیسے ہی انداز دیکھا، ایک مرتبہ کہتی ہے اے مامو جان، آپ تو اس طریقے سے مجھے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. حسین نے بچی کو سینے سے لگایا. اے میری بچی، آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھنا. میں کہوں گا اے بنت مسلم، بابا کی شہادت کے بعد ارے حسین جیسا شفیق مامو موجود تھا جو سر پر ہاتھ پھرا رہا تھا، کانوں میں گوشوارے پہنا رہا تھا، تمہیں پیار کر رہا تھا. لیکن ہائے جب سکینہ یتیم ہوئی، یتیمہ کے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے کھینچتا ہے، کوئی ننھی سی چادر کو چھین لیتا ہے. بچی فریاد کرتی ہے اے بابا دیکھو تمہاری سکینہ پر کیا ظلم ہو رہے ہیں. اے چچا عباس ذرا دیکھو آپ کی سکینہ پر کون کون سے مظالم ہو رہے ہیں.
اللہ